السلام علیکم ناظرین، اگلے ایپیسوڈ کا تیسرا زبردست ٹریلر بھی آ چکا ہے، اور اگر آپ نے غور کیا ہو تو ان دوسرے اور تیسرے ٹریلر نے میری تمام تر پیشن گوئیوں کو درست ثابت کر دیا ہے الحمدللہ۔ تیسرے ٹریلر میں فاطمہ، یوسف اور ساروجہ پر شدید تشدد کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ پہلے فاطمہ کو لوکاس اور صوفیہ کے ساتھ کھانے کے میز پر بیٹھا ہوا دکھایا گیا، جس سے ظاہر ہے ناظرین کہ پہلے یہ دونوں پیار سے فاطمہ سے اہم راز اگلوانے کی کوشش کریں گے، لیکن پھر مایوس ہونے پر فاطمہ خاتون کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر صوفیہ اس پر تشدد کرتے ہوئے اسے ثبوت کو حاصل کرنے کے بعد مارنے کی دھمکی دے گی۔ لیکن ناظرین، فاطمہ خاتون بھی عثمان بے کی بیٹی ہے، اس لیے جب تک زندہ رہے گی ہار نہیں مانے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، جیسے میں نے بتایا تھا، بالکل ویسے ہی عثمان بے ایک شدید کٹن امتحان میں ہے، کیونکہ ایک طرف اس کی بیٹی کی زندگی کا سوال ہے تو دوسری طرف ان کی اپنی سرزمین اور وطن کا سوال ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس تیسری ٹریلر پر غور کیا ہو تو عثمان بے اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں، کیونکہ وہ خود سے کہتا ہے کہ میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دوں گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہولوفیرا بھی اورہان کو فاطمہ خاتون پر اپنی جان قربان کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے دلاسا دیتی نظر آئی ہے، جبکہ بیگم خاتون، حزل خاتون اور بہان بے کو بھی بڑے بھائی چارے والے انداز میں دکھایا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف کاراسی بے عثمان بے کے ہاتھ سے ثبوت کو نکلتا ہوا دیکھ کر حد سے زیادہ خوش ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اگر آپ نے دوسرے ٹریلر پر غور کیا ہو تو کاراسی بے نے عثمان بے کے خلاف ایک بڑا دیوان بلایا تھا، اور گینجر بے سے بیعت لینے کے بعد آخر میں اپنی تلوار کو اٹھا کر جنگ کا نعرہ لگاتے ہوئے عثمانی پرچموں پر تلوار سے وار کرتے ہوئے گرا دیتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا کمانڈر لوکاس اور صوفیہ کی طرح کاراسی بے بھی عثمان بے کو ان شدید مصیبتوں میں پنسا، کمزور اور بے بس دیکھ کر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یعنی شہر پر حملہ کرتے ہوئے قبضہ کرنے کا منصوبہ بنائیں گے؟ اور یا پھر کاراسی بے کا ہدف عثمان بے کا کوئی خاص قلعہ ہوگا؟ کیا کاراسی بے دشمن کے ساتھ اتحاد کر کے عثمان بے کو ان سرزمینوں سے بے دخل کر کے نکالنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں؟ اور کیا وہ اپنے اس منافقانہ منصوبے میں کامیاب ہوں گے، یا پھر بہت جلد ہی اس کی یہ بے انتہا خوشی ایک بڑے غم میں تبدیل ہونے والی ہے؟ جبکہ دوسری طرف اورہان، بوران، علاؤدین اور جرکتائی کہاں پر اتنا شدید حملہ کریں گے؟ وہ دشمنوں کے اس قلعے میں کیسے گھسیں گے؟ اور کیا وہ اپنے اس حملے میں کامیاب ہو کر فتح حاصل کر پائیں گے؟ کیونکہ ناظرین، اورہان کو سامنے سے سینے پر تیر لگتے ہوئے دکھایا گیا ہے، تو کیا وہ شدید زخمی ہو جائے گا؟ اور اگر اورہان شدید زخمی ہو گیا تو کیا ان کا یہ حملہ ناکام ہوگا؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا ناظرین فاطمہ خاتون قید میں ہی رہ جائے گی؟ اور پھر کیا صوفیہ سچ میں اسے مار دے گی؟ کیونکہ اگر منصوبے کے مطابق اورہان اور علاؤدین کامیاب نہ ہوئے تو ناظرین ظاہر ہے کہ اورہان اور علاؤدین کے اس منصوبے ہی کی وجہ سے عثمان بے سوگوت میں صوفیہ اور کمانڈر لوکاس کو اپنے گات میں پنسائے گا۔ اور اگر ادھر اورہان اور علاؤدین ناکام ہو گئے اور ادھر کمانڈر لوکاس اور صوفیہ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا وہ انتقام کے طور پر ان تمام قیدیوں کو مار دیں گی؟ اس گمبھیر اور مشکل صورتحال کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور اس سارے صورتحال میں عثمان بے کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، ایک طرف کمانڈر لوکاس اور دوسرے طرف کاراسی بے عثمان بے کو نیست و نابود کرنے کا پکا منصوبہ بنا چکے ہیں، اور ایک طرف عثمان بے کے اتحادی بڑے ترک سرداروں کو ورغلانے اور انہیں عثمان بے کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف شدید مشکلات میں پنسا کر عثمان بے پر حملوں کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ لیکن ناظرین، عثمان بے بھی بہت پکے کھلاڑی ہیں، اس لیے بہت ممکن ہے کہ وہ اگ حصار کے خفیہ راستے کے بارے میں پہلے سے جان چکا ہوگا، اور سوگوت کو کمانڈر لوکاس اور صوفیہ کے حوالگی سے پہلے وہ اورہان، بوران، علاؤدین اور جرکتائی کو اپنے دوسرے جنبازوں کے ہمراہ فاطمہ خاتون، ساروجہ اور یوسف کو آزاد کرنے بھیجیں گے۔ اگر قیدی اگ حصار کے اندر ہوئے تو عثمان بے کے یہ جنباز اسی خفیہ راستے کے ذریعے بازنطینی سپاہیوں کے لباس میں اگ حصار کے اندر گھس جائیں گے،
جس خفیہ راستے کا استعمال کرتے ہوئے صوفیہ فاطمہ اور دوسرے قیدیوں کو ایک حصار کے اندر لے گئی تھی، اور اگر انہوں نے ان قیدیوں کو کسی دوسری جگہ منتقل کیا ہوگا تو پھر اورہان وہاں اپنے جنبازوں کے ہمراہ اپنے ایک بہترین منصوبے کے ذریعے گھس جائے گا، کیونکہ ناظرین اس حوالے سے بہت پہلے سے البائی الپ ان کو مناسب معلومات دے چکا ہوگا۔ اگرچہ قلعے کے اندر دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے سامنے سے اورہان کے سینے پر تیر لگے گا اور وہ شدید زخمی ہو جائے گا، لیکن اپنے اس زخم کی وجہ سے وہ ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ ہر حال میں ان قیدیوں کو آزاد کرانے اور دشمنوں کے اس قلعے کو فتح کر کے ہی لوٹے گا، کیونکہ ناظرین اورہان جانتا ہے کہ اگر وہ اپنے اس منصوبے میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کی ناکامی کی وجہ سے عثمان بے بھی ناکام ہو جائے گا، کیونکہ عثمان بے سوگوت میں کمانڈر لوکاس اور صوفیہ کو اپنے گات میں پنسانے کے بعد اگر یہ دونوں زندہ بچ کر جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تو برسا پہنچ کر انتقامی کارروائی کے طور پر وہ ان تمام قیدیوں کو مار دیں گے، اور عثمان بے اور اس کا خاندان کسی بھی قیمت پر قیدیوں کی موت نہیں چاہتے، اس لیے اورہان ہر حال میں اپنی زندگی کی قیمت پر اپنے اس منصوبے کو کامیاب بناتے ہوئے نہ صرف قیدیوں کو آزاد کرنا ممکن بنائے گا بلکہ دشمنوں کے اس قلعے کو بھی فتح کرے گا جس کے اندر قیدیوں کو رکھا ہوگا۔ ایسا اس لیے بھی ممکن ہے ناظرین کیونکہ کمانڈر لوکاس اور صوفیہ نقلی قیدیوں کو لے کر سوگوت جائیں گے اور اپنے کسی عام سے کمانڈر کو اس قلعے کی حفاظت پر مامور کریں گے، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ عثمان بے اس حال میں بھی ان کے ساتھ کھیل کھیل کر اور انہیں اپنے خطرناک گات میں پنسا کر نہ صرف شکست فاش دیں گے بلکہ ان سے ایک اور اہم قلعہ بھی چھین لیں گے۔ اور دوسری طرف ناظرین صوفیہ اس غلط فہمی میں بھی مبتلا ہوگی کہ وہ عثمان بے کے تمام جاسوسوں کو مار چکی ہے، اس لیے ان کے تمام شہروں سے عثمان بے کے تمام رابطے کٹ چکے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ البائی الپ جیسا جنباز برسا میں ہی ان کے ناک کے نیچے رہ کر بہت اہم فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ اور دوسری طرف بہت ممکن ہے کہ کاراسی بے پر آدھے راستے میں ہی عثمان بے کی فتح اور قیدیوں کی بحفاظت بازیابی کی خبر بجلی بن کر گرے گی، اور تب وہ منہ بناتا ہوا اور کمانڈر لوکاس کو کوستا ہوا ناکام و نامراد ہی آدھے راستے سے واپس لوٹنے پر مجبور ہوگا۔ کاراسی بے نے عثمان بے کے خلاف دشمنوں کے ساتھ اتحاد کر کے اور ان کے خلاف اعلان جنگ کر کے اپنے پاؤں پر کیسے کلہاڑی مار دی، ناظرین اس پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن دوسری طرف اس تیسرے ٹریلر میں بیگم خاتون کی قابل رحم حالت دیکھ کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سدھر جائے گی؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں اور ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔